ہماری ایک اور بدقسمتی جو علم و دانش کے نام پر ہمیں لوٹ رہی ہے، وہ آئے دن ہمارے دانشوروں کے ہاتھ ہو رہی ہے، جو غربت کا علاج 5 یا 7 اسٹار ہوٹلوں کے یخ یا گرم میزوں پر بیٹھ کر آج بھی اپنی دھواں تقریروں میں بتا رہے ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے جلسے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہی دانشور علمی ڈول بجاتے ہوئے اپنے علم کی ابکائیوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دنوں ہمیں ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے سیاسی انتشار کا سہارا لے کر اپنے اقدار کو مضبوط یا اقدار کے حصول کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ قوم کو سخت عزیز و مبتلا کر دیا گیا ہے، اور ایک خاص پلاننگ کے نام پر ڈھیروں کتابیں، رپورٹیں، بروشر سوشل میڈیا پر شائع کیے جا رہے ہیں، اور بھی چوک میں اس ردی کے ڈھیر کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آپ انارکلی لاہور میں مال روڈ کی طرف سے جب داخل ہوں تو آپ کو اس گندی اور غلیظ سڑک پر بیش بہا قیمتی علم کے موتی چھپائے زبان ہاتھ سے اپنی فریاد کرتی ہوئی سر سید، حالی، غالب، ابن سینا، فارانی، اقبال، قائد اعظم پر لکھی ہوئی بے شمار کتابیں نظر آئیں گی، اور بالکل اسی کے مقابل شوکیس میں سجے ہوئے جوتے بھی دکھائی دیں گے۔ دوسری طرف ہمارے دانشور عمل کے لحاظ سے اتنے کورے ہیں کہ قوم کو بتائے ہوئے فارمولے پر خود جنبش تک نہیں کرتے، اور اس قوم سے توقع کرتے ہیں کہ جب یہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے تو اس کا دروازہ کھولنے کے لیے میزبان قطار میں کھڑے ہوں۔ نعروں کی گونج میں ان کو جلسہ گاہ یا تقریر کے جوہر دکھانے والے ہال کے اسٹیج پر پھولوں کے ہار پہنا کر بٹھائے، اور میزبان تعارفی کلمات میں زمین آسمان کے کلابے ملا دے۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا، اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی، وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا، اور وہ عزم جو قسم نہ بن سکا، اور وہ قسم جو عمل نہ بن سکا، اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا، اور نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا، وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا، ایسے علم کے بارے میں تو میرا رب ببانگ دھول تنبیہ فرماتا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جن پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہیں۔